دوسرا عمل فرمایا کہ جب پتہ چل جائے کہ محبوب پیغمبر علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، جب ہمیں پتہ چل جائے میرے نبی کی یہ سنت ہے. جب پہلے علم نہیں تھا وہ ایک الگ بات ہے، لا علمی میں، جہالت میں، حالانکہ اس کے اوپر بھی وبال ہے کہ انسان سیکھتا کیوں نہیں. کہ آج اگر میری پوری نہیں پڑتی تو لیکن میں اپنے کام کو بہتر کرنے کے لیے سوچتا ہوں، اس لائن کے بندوں سے مشورے کرتا ہوں کہ مجھے بتائیں میں اپنی معیشت کو بہتر کیسے کر سکتا ہوں. کپڑے کا کام کرنے والا کپڑے والوں سے مشورہ کرے گا، بھائی کہاں سے کپڑا لے کے آتے ہو، مجھے بھی مارکیٹ بتاؤ، مجھے اس کا ریٹ بتاؤ، مجھے اس کا بھاؤ کرنا سکھاؤ. اسی طرح ہر بندہ اپنی اپنی لائن میں مشورے کرتا ہے. اگر وہ اپنی معیشت کو بہتر کرنا چاہتا ہے تو جانتے جی بکار اگر میں بھی چاہتا ہوں کہ میری نیکیاں بہتر ہوں، میرے اعمال صالحہ بہتر ہوں، تو میں نے اس کے بارے میں علم کیوں نہیں حاصل کیا. اللہ نے قرآن میں کہا تھا کہ علم والوں سے رابطہ کرو، ان سے پوچھو، ان سے علم سیکھو. لیکن فرمایا کہ جب تک علم نہیں تھا تب تک بھی وبال کم تھا، لیکن جب پتہ چل گیا کہ میرے محبوب پیغمبر کی یہ سنت ہے، بالکل 100% وہ ہدایت مجھے مل گئی، اس کے باوجود میں نہیں مانتا. اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ انہوں نے کفر کیا، اللہ کو نہیں مانا. ایک یہ ہے کہ 100% نہ ماننا، ایک یہ ہے کہ اللہ کی باتوں کو نہ ماننا. جیسے جب آپ آج کرتے ہیں کہ جو مجھے میٹھی میٹھی باتیں لگتی ہیں انہیں مان لیتا ہوں، جو کڑوی کڑوی لگتی ہیں انہیں چھوڑ دیتا ہوں. یہ بھی اللہ کی آیات کا انکار ہے. یا اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ جو چیزیں مجھے نفع بخش لگتی ہیں وہ میں مان لیتا ہوں، جن میں مجھے نفع نظر نہیں آتا ان کا میں انکار کر دیتا ہوں. وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، دوسرا اللہ کے راستے سے روکنے والے. ہمارے معاشرے میں ایسے بھی بڑے لوگ ہیں کہ پہلے تو لوگ نوجوان خاص طور پہ مسجدوں میں آتے نہیں، اگر کوئی آنا شروع کر دے نا تو دوست احباب کہنا شروع کر دیتے ہیں اور تمہیں کیا ہو گیا، بڑے صوفی بن گئے ہو، بڑے نمازی حاجی بن رہے ہو، اور بڑی لمبی عمر پڑی ہے، آؤ کھیل کود میں گزارتے ہیں، دنیاوی کاموں میں مصروف رہتے ہیں. تو فرمایا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ایسا بندہ جو اللہ کے گھر میں آنا چاہتا ہے لیکن ہم اسے روکیں، اللہ کے دین سے دور کریں، اللہ کے گھر سے دور کریں، دین اسلام سے دور کریں. وَشَاقُوا الرَّسُولَ، اور فرمایا رسول کی مخالفت کرنے والے. اب اگر ون بائی ون سب سے پوچھے نا کہ بھائی آپ اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو کون نہیں اور بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے نبی کی ہم مخالفت کر دیں. اور بھائی جب اللہ کے نبی کی مخالفت نہیں کرنی تو میرے محبوب پیغمبر کی سنتوں کی مخالفت کیسے کر سکتے ہو. میرے نبی کی ذات اگر ہمارے لیے اہم ہے اس سے کہیں زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات اہم ہے، نبی علیہ السلام کا اسوہ اہم ہے، نبی علیہ السلام کا آرڈر ہمارے لیے اہم ہے. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا نا کہ ایمان والو اگر نبی کے فیصلوں کو آپ حرف اخیر نہیں مانتے، میرے نبی کا آرڈر ہے نا آپ نے حرام نہیں کھانا، اگر آپ حرام کھاتے ہو 40 دن اللہ بندگی قبول نہیں کرتا. میرے نبی کا فرمان ہے نا، کہتے ہیں کہ نبی کی مخالفت نہیں کرتے، اس کے باوجود حرام کھائی جا رہے ہیں، سود کھائی جا رہے ہیں، رشوت کا مال کھائی جا رہے ہیں، چوری ڈکیتی کا مال کھائی جا رہے ہیں، یتیم مسکین بیوہ کا حق مار کے وہ کھائی جا رہے ہیں. لیکن کہتے ہیں نہیں ہم نے تو کبھی نبی کی مخالفت نہیں کی. اللہ فرمانا وَشَاقُوا الرَّسُولَ، جو نبی کی مخالفت کرنے والے ہیں، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ، جب اللہ نے ان کے سامنے اس ہدایت کو بیان کر دیا ہے، لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، فرمایا ایسے بندے میرے اللہ کو تو نقصان نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ دوگلی پالیسی ہے، یہ منافقت ہے، یہ دھوکہ نہیں ہے. بظاہر اللہ کو دھوکہ دے رہے، اللہ فرماتا مجھے تو یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ اپنے ہی نقصان کا سامان اکٹھا کر رہے ہیں. وَسَيَحْبَطُ أَعْمَالَهُمْ، سورہ محمد آیت نمبر 32. اللہ فرماتا ہے اس عمل کی وجہ سے بھی، میرے نبی کی مخالفت کرنے کی وجہ سے فرمایا میں ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہوں. تو بھائیو اپنے بالوں سے لے کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ذرا دیکھ لیں، کیا میرے بال نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہیں؟
مرد اپنے چہروں پہ ہاتھ پھیر کے دیکھے کہ نبی کی سنت کی موافقت کی ہے یا مخالفت کی ہے. اپنے لباس کو دیکھیں کہ سنت کے سانچے کے مطابق ہے کہ سنت کے مخالف ہے. اپنے پورے بدن کے اوپر دیکھیں میں کتنے اسلام کا نفاذ کر سکتا تھا. میری مائیں بہنیں دیکھیں اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا آپ کے جسم کے اوپر جو ہے کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑنی چاہیے. اگر آپ کے جسموں کے اوپر جتنے غیر محرموں کی نظر پڑے گی اتنے زنا کا گناہ جو ہے آپ کے نامہ اعمال کے اندر لکھا جائے گا. آج پوچھیں مردوں خواتین سے, کہتے اللہ کے نبی کی مخالفت نہیں کرتے. تو بھائیو اللہ کے نبی کی مخالفت تو یہی ہے کہ اللہ کے نبی کا حکم آ گیا ہے کہ خواتین جو ہے اپنے چہرے سے بال نوچ نہیں سکتی, تھریڈنگ نہیں کروا سکتی. مرد جو ہے اپنے جسموں کے اوپر جو ہے مشینوں کے ذریعے نام یا کارٹون نہیں بنوا سکتے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف نہیں دے سکتے کیونکہ یہ جسم بھی اللہ کی امانت ہے, یہ روح بھی اللہ کی امانت ہے. اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں اللہ نے ان سب کا حساب لینا ہے. ان سے فائدہ اگر میں سنت کے سانچے کے مطابق فائدہ اٹھا رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میری موافقت اللہ کے نبی کے ساتھ ہے. اگر مجھے پتا بھی ہے اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ مردوں کا لباس جو ہے ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے, عورتوں کا لباس جو ہے پاؤں تک جو ہے ڈھکا ہوا ہونا چاہیے, اس کے باوجود میں نہیں مانتا, اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اشاق الرسول میری مخالفت رسول کے ساتھ ہے. جب اللہ کے نبی سے مخالفت ہے اللہ کہتا ہے مجھے آپ کی نیکی قبول ہی نہیں ہے. اشاق الرسول ان جھگڑوں میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں. آج کسی سے بول رہے ہیں بھائی داڑھی رکھے, آگے سے سوال آتا ہے کیا جی پہلے داڑھی پھر دین آتا ہے؟ اور بھائی ان سوالوں کی ضرورت کیا ہے؟ تمام انبیاء نے یہ سنت رکھی. اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ بخاری مسلم کی حدیث فرمایا 10 چیزیں فطرت اسلام فطرت انسان کے اندر موجود ہیں. ہر نبی کو اللہ نے حکم دیا ہے اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو, اپنی مونچھوں کو پست رکھو. اللہ کے نبی نے یہ تلقین کی. سارے صحابہ داڑھی والے, سارے اللہ کے ولی داڑھی والے. آج ہم سے یہ سوال کرتے ہو بھائی آپ اس کے اوپر ہی زور دیتے, تو بھائی اللہ کے نبی نے فرما دیا نا کہ جو میری مخالفت کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے میرے ساتھ محبت نہیں, اسے میرے ساتھ محبت نہیں, اسے عرش والے کے ساتھ محبت نہیں, اسے اللہ کے ساتھ محبت نہیں. وہ جنت کو کیسے حاصل کر سکتے؟ آج اپنے دل و دماغ کی کھڑکیاں کھول لیں. یہ اللہ کے نبی کی مخالفت ہے کہ اگر ہم نمازیں نہیں پڑھتے, اگر ہم روزے نہیں رکھتے, اگر قرآن کو نہیں پڑھتے, قرآن کو نہیں سمجھتے, حلال حرام کی تمیز نہیں رکھتے, جائز ناجائز کا فرق ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے, تو اشاق الرسول اس سے بڑی اللہ کے نبی کی مخالفت کیا ہے؟ تو میں اگر یہ کام کرتے ہو تمہاری ساری نیکیاں, ساری محنتیں اللہ فرماتا ہے میں ضائع کر دیتا ہوں.